بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 124 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اسی تنبیہ کے دوسرے حصے کو جس کو ہم نے کل شروع کیا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ یہاں تک ہمارے لیے بات واضح ہوگی کہ اگر شبہ مصداقیہ کا مورد ہو اس صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ اگر ہمارے پاس مخصص لبی ہو یعنی دلیل عقل ہو یا اجماع کی صورت میں ہو، آیا اس صورت میں ہم شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک کر سکیں کہ تمسک نہیں کر سکتے۔ کلی طور پر ہم نے 3 طرح کے نظریات بیان کیے تھے۔ پہلا نظریہ ہم نے بیان کیا تھا شیخ اعظم انصاری رحمہ اللہ کا، کہ جو مطلقاً تمسک کے قائل یعنی ہر صورت میں چاہے مخصص متصل ہو منفصل ہو، مخصص لبی جس طرح کا بھی ہو، ہر حال میں آپ کیا ہے عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ مقابلے میں دوسرا قول ہم نے بیان کیا تھا صاحب کفایہ کا، وہ اس بات کا قائل تھے کہ ہمارے سامنے جو حکم عقل آتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حکم عقل ضروری اور دوسرا ہوتا ہے حکم عقل نظری۔ جہاں تک تعلق ہے حکم عقل ضروری کا، اس صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے، اس کا حکم متصل والا ہوگا، لیکن جہاں تک تعلق ہے حکم عقل نظری کا، اس صورت میں ہم عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اور آج اس کی کیا کرنا ہے، ایک دلیل بیان کریں ایک مثال کے ذریعے۔ فرماتے ہیں صاحب کفایہ اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا کا حکم ہے، مثال کے طور پر مولا کیا کہے کہ اکرم جیرانی، میرے ہمسایوں کا اکرام کرو۔ فرماتے ہیں یہاں پہ جیران جو ہے وہ جمع مضاف ہے، اور یہ جمع مضاف آپ نحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس عموم کا مطلب کیا ہے کہ ہر قسم کے ہمسائے کا اکرام کیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جس طرح کا بھی ہو، چاہے مولا کا دوست ہو تو بھی اکرام کرنا ہے، مولا کا دشمن ہو تو بھی اکرام کیا جائے گا، یا دوستی و دشمنی میں مشکوک آپ کو پتہ نہیں کہ مولا کا دوست ہے یا مولا کا دشمن ہے، فرماتے تب بھی کیا ہے اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ عبد کیا کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ عمومی جو حکم آ رہا ہے یہ سارے کے سارے افراد کو شامل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے کہ مولا کی مراد ہے وہ دشمن ہمسایہ نہیں۔ مولا کیا کہتا ہے کہ جو میرا دشمن ہو تم نے اس کا اکرام نہیں کرنا۔ وہ کسی طرح سے کیا کر لیتا ہے، غور و فکر کر کے تعامل کر کے کیا کر لیتا ہے، معلوم کر لیتا ہے کہ یہ جو دشمن ہے وہ اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے اب یہاں پہ سوال اٹھے گا، خارجی میں ایک شخص ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آیا مولا کا دشمن ہے تاکہ اس کا اکرام نہ کروں یا مولا کا دوست ہے تاکہ اس کا اکرام واجب ہو، فرماتے اس کے بارے میں یہاں پہ سوال اٹھے گا۔ وسط شہدہ الاعضاء علی کا، فرماتے اس پر دلیل دی جاتی ہے بما ذکرہ من الطریقۃ المعروفۃ، فرماتے وہ والا طریقہ جو کہ مشہور ہے، وسیرۃ المستمرۃ المعلوفۃ بین العقلاء، فرماتے وہ والی سیرت جو کہ عقلاء کے درمیان مشہور معروف ہے اور جو کہ بنا عقلاء شمار ہوتی ہے، تمام عقلاء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، فرماتے ہم اس کو اپنی دلیل قرار دیں گے۔ وہ کیا ہے، مثال دے رہے ہیں، یہ بھی عمومی مثال ہے جو کہ عقلاء اس پر بنا رکھتے ہیں، فرماتے یہ بھی ہماری بحث میں آ جائے گی۔ کما اذا امر المولا منہم، فرماتے ہیں مولا اس بات کو حکم دے گی، اس بات کا، بے اکرم جیرانی، اے میرے بندے، اے میرے غلام، میرے ہمسایوں کا اکرام کرو۔ حاصل القطع للعبد، عبد کو یقین حاصل ہو جائے، قط حاصل ہو جائے کس بات کا، بے ان المولا لا یرید اکرام من کان عدوا له من الجیران، کہ مولا جو حکم اکرام دے رہا ہے، اس حکم اکرام سے مولا اس بات کا ارادہ نہیں کر رہا کہ ہمسایوں میں سے جو بھی دشمن ہو اس کا بھی اکرام کرو، فرماتے لا یرید، مولا اس کا ارادہ نہیں کر رہا، یعنی یہ اس کو کیا جاتا ہے، اس بات کا قط اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ مولا اس بات کو مراد نہیں لے رہا۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ، فرماتے اب یہاں پہ ایک اب جب بات واضح ہوگی ہمارے لیے کہ جتنے بھی ہمسائے ہیں سب کا اکرام کرنا ہے، لیکن دوسری جانب سے کیا ہے، اس کو قط حاصل ہوگا اس بات کا کہ جو مولا کا دشمن ہے اس کا اکرام نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ آ جائے گی ہمارے پاس اس مسئلے والی صورت، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ أَلَّا يُكْرِمَ مَن يَشُكُّ فِي عَدَاوَتِهِ، فرماتے عبد کے پاس اب اختیار نہیں کس بات کا کہ اللہ یکرما، وہ اکرام نہ کرے، وہ احترام نہ کرے کس کا، من یشک فی عداوتہ، جس کی عداوت میں اس کو شک ہے، یقین نہیں ہے، یقین ہوگا تو ظاہر ہے اس کا اکرام نہیں کرے گا۔ فرماتے جس کی عداوت کے بارے میں عبد کو شک ہوگا، عبد اگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا اکرام نہ کروں کیونکہ مجھے احتمال ہے کہ ممکن ہے مولا کا دشمن ہو، فرماتے اس احتمال کی وجہ سے وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اکرام کو ترک نہیں کر سکتا، یہ عبد کے پاس اختیار موجود نہیں جب تک کہ اس کی عداوت کو اس کو یقین حاصل نہیں، یعنی مشکوک الفرد کو کیا کر سکتا ہے، وہ خاص کے اندر شامل نہیں کر سکتا بلکہ اس کو عام میں شامل کرے گا، وللمولا، اور فرماتے ہیں مولا کا کس پہ ہوگا، مولا کا اس پہ ہوگا، یعنی فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ فَإِنَّ لِلْمَوْلَى، مولا کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ أَن يُؤَاخِذَهُ
علی عدم اکرام ہی، کہ وہ کیا کرے، عدم اکرام کے اوپر اس کا اقرار کرے۔ فرماتے کہ مولا کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ولا یصح منہ الاعتذار بمجرد احتمال العداوہ، صرف دشمنی کا احتمال ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کا عذر پیش کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب تک اس کو قطع یقین حاصل نہیں ہو جاتا تب تک کیا ہے وہ اس کا اکرام کرے گا۔ بس یہاں پر نتیجہ یہ نکلا کہ فقط احتمال کی صورت میں وہ اس کا اکرام ترک نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو عام کے افراد میں سے نکال کے صرف احتمال اور شک کی بنیاد پر اس کو خاص کے افراد میں شامل نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کو یقین حاصل نہ ہو جائے کہ یہ عام کے افراد سے خارج ہو کر خاص کے افراد میں شامل ہو چکا ہے۔ لہذا اس صورت میں وہ کیا ہے، اصالۃ العموم سے تمسک کر سکتا ہے۔ فرماتے لأن بناء العقلاء وسیرتهم، فرماتے بناء عقلاء اور سیرت عقلاء اس بات پر قائم ہے، کس بات پر، کہ یہاں پہ ہم اصل ظہور کے مطابق عمل کریں گے۔ چونکہ ظہور کس بات میں ہے کہ جب تک تمہیں یقین حاصل نہیں ہو جاتا کہ یہ مولا کا دشمن ہے تب تک وہ کیا ہے، اس عموم میں شامل ہے۔ اور بناء عقلاء اس بات پر ہے کہ ہمیشہ کلام کے ظہور کو عکس کرتے ہیں، اور عقلاء کیا فرماتے ہیں، جب تک کسی چیز کا عام سے خارج ہونا تمہیں معلوم نہیں ہو جاتا، قطعی اور یقینی نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس کو عموم میں شامل کریں گے۔ لہٰذا مشکوک الفرد کو بھی عموم سے تمسک کر کے اسی عام میں ہی شامل کیا جائے گا، خاص کے افراد میں اس کو شامل نہیں کریں گے۔ لأن بناء العقلاء وسیرتهم ہی ملاک حجیت اصالت ظہور، فرماتے بناء عقلاء اور سیرت عقلاء کیا ہے کہ ان کے نزدیک ملاک اور معیار یہی ہے کہ وہ اصل ظہور کو حجت قرار دیتے ہیں، جیسا کہ یہ بات ہم اصول لفظیہ میں بیان کر چکے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے فیکون ظہور العام فی ھذا المقام حجتا بمقتضی بناء العقلاء، فرماتے پس عام کا ظہور یہاں پہ کیا ہوگا، ہمارے لیے حجت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بناء عقلاء اسی بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ عام کے ظہور پر عمل کیا جائے گا جب تک کہ خاص کے افراد میں اس کا شامل ہونا آپ کے لیے قطعی اور یقینی نہیں ہو جاتا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ صاحب کفایہ نے اپنی دلیل بیان کر دی، اور اس دلیل میں واضح کر دیا کہ ہمارے سامنے اگر عقلی ضروری ہو تو عقلی ضروری میں کیا ہے، ہم اصل عموم سے تمسک نہیں کر سکتے، لیکن اگر عقلی نظری ہو تو اس صورت میں ہم اصل عموم سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اور جو مثال پیش کی وہ عقلی نظری کی ہے کہ جہاں پہ غلام کیا ہے، دقت کرتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خاص ہے، اور فرماتے کہ اس مورد میں وہ کیا ہے، اگر کسی فرد مشکوک کے بارے میں شک ہو تو اس کو خاص کے افراد میں شامل نہیں کرے گا بلکہ عام اپنے منہ پر باقی رہے گا۔ آگے فرماتے وزاد علی ذالک، صاحب کفایہ صرف یہیں پر نہیں رکتے بلکہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور مرحلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے یہاں پر جو بناء عقلاء ہمارے پاس موجود ہے اس سے فقط ہم یہ نتیجہ نہیں لیں گے بلکہ ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے اور یہ بیان کریں گے ہمارے پاس جو نتیجہ آ رہا ہے اس کو ہم ایک کبرہ کلی کے ساتھ ملائیں گے، اور ہمارے پاس جو فرد مشکوک کا حکم ہے وہ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جائے۔ ہم ایک قیاس تشکیل دیں گے، اور قیاس کی صورت میں کیا ہوگا، جو فرد مشکوک ہے وہ ہمارے لیے فرد قطعی میں تبدیل ہو جائے گا۔ وزاد علی ذالک، فرماتے ہیں اسی پر صاحب کفایہ اضافہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں اور ہم اسے ایک اور چیز کو ثابت کرتے ہیں، بِأَنَّهُ يُسْتَكْشَفُ مِنْ عُمُومِ الْعَامِ لِلْفَرْدِ الْمَشْكُوكِ، فرماتے ہیں فرد مشکوک کو عام کے افراد میں شامل کرنے سے کاشف ہو جائے گا، یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے گی کیا، أَنَّهُ لَيْسَ فَرْدًا لِلْخَاصِ الَّذِي عُلِمَ خُرُوجُهُ مِنْ حُكْمِ الْعَامِ، کہ یہ والا فرد جو ہے وہ خاص کے افراد میں شامل نہیں ہے، الَّذِي عُلِمَ خُرُوجُهُ مِنْ حُكْمِ الْعَامِ، کون سا والا خاص، کہ جس کا عام سے خارج ہونا آپ کو معلوم ہے، فرماتے اس والے خاص کے افراد میں شامل نہیں ہوگا، اس بات کا آپ کو کشف ہو جائے گا، اس بات کا آپ کو یقین ہو جائے گا۔ یعنی فقط یہ نہیں کہ وہ فرد مشکوک ہوگا بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم ایک اس کے ساتھ خبرہ کلی ملائیں گے جس سے ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ یقیناً یہ خاص کے افراد میں شامل نہیں بلکہ یہ عام کے افراد میں ہی شامل ہے۔ بطور مثال آپ کے لیے واضح کر دوں، ہمارے پاس صغرا آتا ہے کہ ھذا الفرد المشکوک عداوتہ یجب اکرامہ، یہ والا فرد کے جس کی عداوت کے بارے میں آپ کو شک ہے اس کا اکرام کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا صغرا، اور اس کا کبریٰ ہمارے پاس کیا آتا ہے، کل من یجب اکرامہ، جس کا اکرام کرنا واجب ہے، فلیس عدو للمولا، مولا کا عدو نہیں۔ کیوں؟ مولا نے یہ کہا تھا نا کہ جو اس کا عدو ہے اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اس کا عدو نہیں ہے اس کا اکرام کرنا بھی ضروری ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل من یجب اکرامہ، جس کا اکرام کرنا واجب ہے، فلیس عدو للمولا، و مولا کا عدو نہیں ہے۔ اب یہ حد وسط کو نکال کر ہمارے سامنے نتیجہ کیا آ جائے گا، ھذا الفرد المشکوک لیس عدو للمولا، جس فرد کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے یہ مولا کا دشمن بھی شمار نہیں ہوگا۔ دیکھیے یعنی یہ جو فرد مشکوک ہے اس کے بارے میں یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا کہ مولا کا دشمن ہے، جب مولا کا دشمن نہیں ہے فرماتے اس کا اکرام ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا، یہی بات کو بیان کر رہے ہیں۔
آگے غور کیجیے گا، فرماتے ہیں کہ مثال پیش کر رہے ہیں، صاحب کفایہ اس مثال کی وضاحت کرتے ہیں اور اپنے پاس سے مثال دیتے ہیں۔ معصوم کا قول ہے کہ اللہ کی لعنت ہو فلاں خاندان، کسی مخصوص خاندان پہ کے بارے میں فرمایا کہ اس خاندان پہ کیا ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ فرماتے ہیں اس عموم سے معلوم ہو جائے کہ اس خاندان میں جو مومن ہے وہ اس حکم سے کیا ہو جائیں، خارج ہو جائیں، ہمیں کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بس جو ہمارے پاس آ جاتا ہے فرد مشکوک ہے، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیا مومن ہے یا مومن نہیں، فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ایک کبرا کو ضم کریں گے اور اس سے بالا تر نتیجہ لیں گے۔ یعنی فقط یہ نہیں کہ ہم کیا کریں گے اس کو عام کے ساتھ متمثل کریں گے، بلکہ اس سے بالا تر نتیجہ لے کے ہم اس میں قطعی طور پر کہہ دیں گے کہ یہ خاص کے افراد میں شامل ہے، بلکہ یہ عام کے افراد میں شامل ہے۔ وَمَثَّلَ لَهُ بِعُمُومِ قَوْلِ صاحب کفایہ نے اس کی مثال دی ہے معصوم کے اس فرمان کے مطابق کہ لعن اللہ بنی فلان کاتبہ، کہ اس فلاں خاندان کے اوپر سارے کے سارے افراد پہ کیا ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ فرماتے ہیں کہ المعلوم منہ خروج من کان مؤمنا منہم، کہ ان میں سے جو مومن افراد ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ کیوں؟ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اس پر تو رحمت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پر جو عمومیت بیان کی جا رہی ہے صرف ان افراد کے لیے جو کہ کیا ہیں، کافر ہیں، جو کہ جن کا کفر ہمارے نزدیک ثابت ہے کسی بھی دلیل کے ذریعے۔ فرماتے ہیں لہذا جو مومن افراد ہوں گے وہ کیا ہوں گے، بالیقین اس سے خارج شمار ہوں گے۔ فَإِن شُكَّ، فرماتے ہیں اگر آپ کو شک ہو جائے، فی ایمان شخص، کسی شخص کے مومن ہونے کے بارے میں، دیکھیں یعنی اتنا تو معلوم ہو گیا کہ لعنت اس پہ ہوگی جو کہ کیا ہوگا، کافر ہوگا، جو کہ مومن نہیں ہوگا، اور جو مومن ہوگا اس کے اوپر لعنت نہیں ہوگی۔ اب ایک فرد مشکوک ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جس کے ایمان کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے، یہ کیا فرد مشکوک ہے۔ فرماتے جو فرد مشکوک ہے یحکم بجواز لعنہ، اس پر بھی لعنت کے جواز کا حکم لگایا جائے گا۔ کیوں؟ للعموم، وہ ابھی تک عام کے عموم میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل خاص جو کہہ رہی تھی صاحب ایمان والی، اس نے اس کو خارج قرار نہیں دیا۔ کب خارج قرار دے گی؟ جب اس کا ایمان آپ کے لیے محرز ہو جائے گا۔ چونکہ ایمان مشکوک ہے لہذا وہ عام کے عموم میں شامل ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس آ گیا صغرا، کہ حاذ الفرد المشکوک ہو یجوز لعنہ، جس کے بارے میں آپ کو شک ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ عام میں شامل ہے۔ پھر ہمارے پاس کبرا آ گیا، وَكُلُّ مَن يَجُوزُ لَعْنُهُ فَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا، جس کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے گویا کہ وہ مومن بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے پاس آ جائے گا کیا، کبرا۔ فَيَنْتِجُّ مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں کہ قیاس میں کیا جو ہمارے پاس اشکال اربع ہیں ان میں سے شکل اول سے ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا، حد وسط کو نکال کر ہم نتیجہ دیں گے کہ حاذ الفرد المشکوک لیسا مؤمنا، یہ جو فرد مشکوک ہے یہ مومن نہیں ہے۔ جب یہ مومن نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ یہ ہم اسے کیا لے لیں گے، نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں حاذا خلاصہ تو رائے صاحب الکفایت قدس سرہ، فرماتے ہیں یہ والا جو خلاصہ ہم نے اب تک بیان کیا تمام دلیلوں کے ساتھ، یہ صاحب کفایہ رحمہ اللہ کی گفتگو اور ان کے نظریے کا خلاصہ تھا۔ آگے فرماتے ہیں ولیکن شیخنا المحقق الکبیر النائنی قدس سرہ لم یرتض ھذا التفصیل، مرحوم ظفر فرماتے ہیں جو میرے اپنے استاد محترم ہیں، جو میرے بزرگ ہیں مرزا کبیر نائنی، فرماتے ہیں وہ اس تفصیل سے راضی نہیں ہے جو کہ صاحب کفایہ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات ولا اطلاق رأی شیخ قدس سرہ، فرماتے صرف یہی بات نہیں، وہ شیخ اعظم انصاری کے اطلاق کے بھی قائل نہیں، یعنی نہ شیخ انصاری کے اطلاق کو قبول فرماتے ہیں اور نہ ہی وہ صاحب کفایہ کی تفصیل کو قبول فرماتے ہیں، بل ذهب الى تفصیل آخر، بلکہ وہ ایک دوسری تفصیل کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، صاحب کفایہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس مقام پر عموم آ جائے ہم اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اگر تو اس عموم کی تخصیص آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس تخصیص پر عمل کرتے ہیں جب تک کہ ہمیں عام سے خروج کا علم نہ ہو جائے۔ جس مقام پر ہمیں شک ہو کہ یہ خاص کے عنوان میں شامل ہے شامل نہیں ہے، بنائے اقلا کیا کرتی ہے، اس کو عموم میں شامل کرتی ہے، اور بنائے اقلا صرف اس کو عموم میں شامل نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی بالاتر نتیجہ دیتی ہے۔ صاحب کفایہ کے قول کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ بنائے اقلا صرف اس عموم کو شامل نہیں کرتی بلکہ اس سے بھی بالاتر نتیجہ دیتی ہے قیاس کی صورت میں۔ بالاتر نتیجہ اس طرح حاصل ہوگا کہ ہم اس فرد مشکوک کے ساتھ کیا کر دیں گے، ایک کبرے کلی کو ضم کر دیں گے۔ جب کبرے کلی کو ضم کریں گے اس سے ہمیں فرد مشکوک کا یقینی حکم حاصل ہو جائے گا کہ یہ عام کے اندر ہی شامل ہے، لہٰذا عام سے تمسک کرنا ہمارا درست شمار ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔